مریم صفدر جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کی فاطمہ جناح بننے نکلی تھیں، اب وہ ایک جھانسی کی رانی میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ میں کندر کی خبر دے رہا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شوگر مافیا، تو اب وہ یا اندر جائیں گے یا کچھ اور سولوشن ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ سوشل ہیں اور کچھ ہماری زندگی بچانے کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی 3 دن پہلے میری کافی وفاقی وزراء سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں اسد عمر صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں اور بھی کچھ لوگ تھے اور گورنمنٹ کے لوگ تھے، اور ان سے بڑی سیریس کووڈ کے اوپر اور کرونا کے اوپر بات چیت ہوئی، اور یہ الارمنگ پروپورشنز پہ ہے۔ میں آپ کو لگی لپٹی نہیں دوں گا، میں آپ کو کلیئر اور ڈائریکٹ بات بتاؤں گا کہ اس وقت خبریں اگر کم آ رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خبریں کم دے رہے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کی یہ الارمنگ پروپورشنز ہیں، اور اس میں گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرے۔ اب گورنمنٹ کی جو ریزسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جناب کاروبار زندگی لوگوں کا بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن سپریڈ کو ہم روکیں کسی طرح، تو یہ پبلک تقریبات وغیرہ، یہ شادی بیاہ کے فنکشنز وغیرہ، ان کو روکنا پڑے گا۔ آج اب این سی او سی نے جو ہے وہ اس کے اوپر کہہ دیا پابندی کا، اب شادی کی تقریبات جو ہے، لیکن آج بھی انہوں نے کہا کہ جی 5 اپریل کے بعد۔ میرا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ نافذ العمل ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، مجھے بھی شادیوں پہ جانا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم کو الگ سے تو نہیں ہے، اور آپ نہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے بھی آپ کے تعلقات اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اب جب آپ جاتے ہیں تو آپ ہر جگہ ماسک پہن کے آپ مل نہیں سکتے، لوگ آپ کو گرم جوشی میں گلے بھی ملتے ہیں، پھر انہوں نے آپ ساتھ تصویر اتروانی ہوتی ہے، اب تصویر اترواتے ہیں تو ماسک آپ اتارتے ہیں۔ تو کل ابھی ایک ایسا ہی فنکشن پہ مجھے بڑی پرابلم ہو رہی تھی، تو میں فوراً ہی پھر وہاں سے سلام دعا کر کے میں نے نکلنے کی، کیونکہ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور یہ ہم رواداری کے اندر اب ہم بیمار نہیں ہو سکتے، کوئی ڈائبیٹک ہے، کوئی کارڈیک کنڈیشن ہے کسی کا کچھ ہے، تو اس پہ ہمیں بڑا سیریس عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ آپ کو ویکسین لگوانی ہے، جو لگوا سکتا ہے نا وہ لگوائے، اور میں نے تو اسد عمر صاحب کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ پلیز پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دیں۔ اور یہ جب سیلولر فون سب سے پہلے آیا تھا تو 90,000 روپے کا بھی بکا تھا پاکٹیل اور انسٹا فون کا، اور پھر جب کمپٹیشن شروع ہو گیا، ڈیلرز آ گئے بیچ میں، تو وہی فون اب جو ہے 3,000 روپے کا بھی بک رہا ہے۔ تو جب مارکیٹ فورسز ایکٹ کرتی ہیں تو وہ پروفٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ آتی ہے۔ سرکاری آپ الگ رکھیں، جس نے سرکاری لگوانا ہے وہ سرکاری لگوائے، اس کے پاس آپشن ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ لگوانا چاہتا ہے تو اس کے پاس وہ بھی آپشن ہونا چاہیے۔ تو اب لمیٹڈ اس کی انہوں نے شاید کو پالیسی بنا رہے ہیں اجازت دینے کی۔ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں آ کے کہ اسپوٹنک بہتر نہیں ہے، وہ سائنوفارم بہتر ہے، کوئی کہتا ہے فائزر سب سے اچھی ہے۔ تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں آپ کتنے سال سے کسی لیب میں کام کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کبھی انہوں نے لیب اندر سے دیکھی نہیں ہے۔ تو آپ کرتے کیا ہے؟ میں کانٹریکٹر ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فرنیچر کا شو روم ہے۔ آپ مجھے کیسے بتا رہے ہیں سائنوفارم اچھی ہے؟ میں نے فیس بک میں پڑھا ہے، میں نے فلاں پڑھا ہے، اس ویکسین کا تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ مجھے فیس بک پہ فلاں ڈاکٹر نے کہا، فلاں نے کہا۔ وہ خدا کے لیے گرو اپ۔ آپ یا تو آپ کا معالج جو ہے، ذاتی معالج آپ کو کسی وجہ سے بتا رہا ہے کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا، تو وہ ایک بہتر بات ہے کہ آپ اس سے ڈسکس کر لیں، لیکن یہ خود سے اپنی تشخیص مت کریں اور ڈاکٹر مت بنیں۔ اور اب دیکھیں کہ آپ صرف کل کے دن میں 57 اموات ہوئی ہیں، اور اس وقت بہت سے پیشنٹس ہیں جو کریٹیکل سٹیج پہ ہیں، وینٹیلیٹرز فل ہو گئے ہیں ایک دفعہ دوبارہ پورے ملک میں، اور شاید سندھ میں کم ہے لیکن باقی جگہوں پہ تو بالکل فل ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ خدا نخواستہ ایران جیسی سچویشن نہ ہو جائے کہ وہاں پہ سڑک پہ پڑے پڑے لوگ مر گئے اور ان کے لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہی اٹلی میں بھی ہوا تھا جب انہوں نے کیئر لیسنس کی تھی، اور جب انہوں نے اس میں کیئر نہیں کی تھی۔ اب پنجاب خاص طور پہ اور اسلام آباد جو ہے، یہ 2 جگہیں جو ہیں بڑی ہٹ ہیں کووڈ-19 سے۔ تو اس میں تو آپ کو کہوں گا کہ اپنی ذاتی تقریبات بھی جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کر لیں، گھر والوں کے علاوہ جو ہے زیادہ لوگوں کو مت بلائیں۔ انڈور یا آؤٹ ڈور کی بات نہیں ہے، بات سیکیورٹی کی ہے۔ 15 دن اگر آپ بچ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے پوری زندگی آپ کو مل جائے اچھی طرح سے آگے۔ اگر آپ یہ 15 دن اپنے اوپر صبر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اب بات سمجھ آئی ہے، یہی بات جو میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا
مریم نواز کو بھی اور مولانا فضل الرحمان کو بھی. دونوں مولانا فضل الرحمان تو اس وقت شدید بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, لیکن مریم کا بھی ٹیسٹ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ نیگیٹو آیا. اور مجھ سے پہلے پوچھ رہے تھے مریم میں کوئی پازیٹیو چیز ہے ہی نہیں, ہو تو کووڈ پازیٹیو بھی نہیں ہو سکتی. تو خیر یہ تو ہمارا اور ان کا مذاق تو چلتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ دونوں جو ہیں اس وقت صدمے کا سے بے حال ہیں. مولانا فضل الرحمان کو تو شدید صدمہ ہے پیپلز پارٹی نے جو ان کے ساتھ کیا, اور مریم صفدر جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کی فاطمہ جناح بننے نکلی تھیں, تو اب وہ ایک جھانسی کی رانی میں کنورٹ ہو گئی ہیں. بلکہ کل مجھے کسی نے کامنٹس میں لکھا, انہوں نے کہا آپ ان کو جھانسی کی رانی مت کہا کریں. مبشر صاحب یہ غلط بات ہے, مریم نواز کو کبھی بھی آپ جھانسی کی رانی نہ کہیں. میں نے کہا کوئی پتہ نہیں بڑا فالوور ہے ان کا. تو آگے میں نے جب پڑھا تو لکھا آپ ان کو جھانسے کی رانی کہا کریں, یہ جھانسا دینے والی عورت ہے, یہ سب دھوکہ دینے والی عورت ہے. تو میں نے کہا یار بڑی دور کی سوچ کے لے کے آیا ہے. بٹ اینی وے اب یہ ہے کہ آگ بڑی لگی ہوئی ہے ہر طرف, لیکن اب اس آگ پہ پانی ڈالنے کے لیے پی ڈی ایم کا ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے, اور اس اجلاس میں کوئی ٹھنڈی میٹھی اور کری کری باتیں کی جائیں گی تاکہ ہر ایک کی کوئی ایک فیس سیونگ ہو. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ مریم نواز ہائی جیک کرنا چاہ رہی تھی پی ڈی ایم کو, اور یہ پی ڈی ایم جو آئیڈیا تھا یہ تھا بلاول بھٹو زرداری کا. جب میٹنگ ہوئی تھی جس سے پہلی سپیچ میاں صاحب نے کی تھی, اور اس میں افواج پاکستان کے اوپر انہوں نے تبرہ بھی کیا تھا, اس میں بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کی تشکیل کا ایک آپشن دیا تھا, اور انہی کی سجیشن تھی جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس کی صدارت ان کو ملی تھی پی ڈی ایم کی. تو اب یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے آ کے پی ڈی ایم کو دھوکہ دیا تو یہ تو جائز نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو سب سے پہلے پی ڈی ایم کو بنوانے کی تجویز دی تھی. اور بائی دا وے میں پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ہوں, میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کے آگے کہ جو اپوزیشن میں ہوا. اب اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے استعفے کیوں دینے ہیں, استعفے دینے کے بعد کیا کرنا ہے, جب بائی الیکشن ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ الیکشن لڑیں گے. تو الیکشن ہی اگر ہم نے لڑنا ہے اور اپنی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ لڑنا ہے تو پھر ہمیں چھوڑنے کا کیا فائدہ. ہمیں پھر سے ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پاگل ہو جائے پیسے لگا لگا کے اور اس وہ ایک گھن چکر بن جائے, وہ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے. ہم اندر رہتے ہوئے ان ہاؤس ہم حکومت کے لیے پرابلمس کیوں نہ کریٹ کریں. جیسے اب بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کے اوپر جو ریگولیشنز آ رہی ہیں یا آرڈیننس جو آ رہا ہے ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور ہر فورم پہ کریں گے. یعنی ہر فورم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ پارلیمنٹ میں کریں گے, پھر وہ سینٹ میں کریں گے, اور پھر وہ انہوں نے یہ بھی ایک اشارہ دے دیا کہ وہ عدالتوں تک بھی جا سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. تو اگر آپ اس سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جائے گا. حکومت اچھا کام کرے یا اچھا کام نہ کر رہی ہو تو دونوں صورتوں میں ایک پورٹنٹ اور اچھی اور اسٹرانگ اپوزیشن بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت کو چلانے کے لیے. بہرحال یہ بلاول کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مطالبہ کرتے ہیں جیسے وزیر اعظم نے ندیم بابر کو باہر نکالا تو اسی طرح باقی وزراء کو بھی باہر نکالیں. اب باقی وزراء میں آپ کے اندر کی خبر دے رہا ہوں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شوگر مافیا, اب شوگر مافیا میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان کے پر ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے, تو اب وہ یا اندر جائیں گے یا کچھ اور سلوشن ہے. کچھ اور سلوشن یہ ہے کہ ان کو اب آپشن دی جائے گی کہ جناب جتنے پیسے تم نے کھائے ہیں اس ملک کے ایکسٹرا وہ سرکاری خزانے میں واپس جمع کرا دو, تو پھر تمہاری کوئی کرمنل اوفینس میں جان خلاصی ہو جائے گی. تو یہ ایک سلوشن ان کو دیا ہے جس کو شوگر بیرنز جو ہیں اس کو بڑی اسٹرانگلی اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اس کو تھنک آؤٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوگا. اور ذرائع کے مطابق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وفاقی کابینہ میں خاص طور پہ بڑی میجر چینجز ہونے والی ہیں. 3 وزراء جو ہیں وہ تو کھڑے لائن لگنے والے ہیں. میں ابھی نہیں, 1-2 دن ٹھہر جائیں, پھر جو ہے نا چڑیل تھوڑی تھوڑی خبریں لاتی ہے, پوری لاتی نہیں ہے, لیکن مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے اس کی باتوں سے کہ 3 وزراء تو اڑنے والے ہیں اور 8 وزراء ایسے ہیں جن کے پورٹ فولیوز بدلنے والے ہیں. ان میں 2-3 بڑے فیوریٹ وزراء بھی ہیں, ایویشن کے بھی وزیر ہیں, انٹیریئر کے بھی وزیر ہیں. میرا خیال ہے ان لوگوں کے پورٹ فولیوز جو ہیں وہ رد و بدل ہونے والے ہیں, اور 3 جو ہیں وہ اڑنے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ ان میں ساؤتھ پنجاب کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے. چلیں اتنی میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. بٹ سیریس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں
چودھری پرویز علیہ کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہ جائے گا، دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا، کیونکہ نون لیگ نے اصولی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی، اور یہ مجھے نون لیگ کے بڑے اندر کے لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب اس پہ بالکل ایگری نہیں کرتے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا لگتا ہے کہ ان کی بیل ہو جائے گی اور وہ باہر آئیں گے تو مسلم لیگ نون میں سینٹی دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اگر پنجاب میں کسی نے ورکنگ کی ہوئی ہے تو وہ میاں شہباز شریف نے کی ہوئی ہے، اور ان کے بعد حمزہ شہباز نے کی ہے۔ لیکن شہباز شریف نے بڑے ایک کیا کہتے ہیں کہ اپنے زیرک ہونے کا ایک انہوں نے میسج دیا، انہوں نے حمزہ شہباز کو منع کر دیا ہے کہ کسی طرح کی بیان بازی نہیں کرنی، تاکہ کسی کے خلاف بیان بازی نہیں ہو، اینڈ یو ہیو ٹو سارٹ آف کیپ یور ہیڈ ڈاؤن، اور اسی طرح اپنی تنظیم سازی کریں اور اپنے کام کریں جو بھی کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم کی جو خود سری ہے وہ ان کے گھر والوں کو بھی کاٹ رہی ہے اور ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف دے رہی ہے، جو میں آپ کو کئی دن سے بتا رہا ہوں کہ مریم ہی وہ ایک واحد ریزن ہے جو پی ڈی ایم کا جس نے جنازہ نکال دیا۔ اس نے اپنے باپ کی 35 سالہ لیگیسی کا کباڑا نکالا، اس نے اپنے خاندان کا بیڑا گرک کیا، اس نے اپنے بھائیوں کو دور کیا، اس نے پی ڈی ایم جو ہے اس کو اب کفن میں لپیٹ کے ڈال دیا کہ اب کوئی آئے اور اس کو دفن کر لے۔ اپوزیشن چلے گی، اپوزیشن اچھی چلے گی انشاءاللہ، اس کی وجہ سے یہ ملک اور ملک کا کاروبار زندگی بہتر ہوگا، لیکن وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب یہ سسٹم کا حصہ ہوں گے اور سسٹم کے بیچ میں رہتے ہوئے تبدیلیاں کریں گے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ رمضان سے پہلے چند دن آپ دیکھیے گا کہ اس میں کافی آپ کو خبریں ملیں گی، ایکٹیویٹیز ملیں گی، اور رمضان کے بعد جو ہے ذرا سا مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کی جیسے ٹھنڈ پڑ جائے گی، ان کا گرمی اتنی ہو جائے گی کہ پھر تو لانگ مارچ یا کسی چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بٹ ونس اگین کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ تھنگ، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، ڈسٹنس رکھیں، اور میں نے تو وفاقی وزیر اسد عمر کو یہ بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے شادیاں نہیں بند کر سکتے تو میک اپ پارلرز ہی بند کر دو، پھر میں دیکھتا ہوں کس کی مجال ہے کہ وہ شادی ہال کے اندر جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔